السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کا گرم جوشی سے استقبال۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج بات کی جاتی ہے انسانی رشتوں کی، تعلق کی، ان سارے رابطے جو فطرت نے، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ وہ خون کے رشتے، وہ دوسرے رشتے جو بعد میں بنتے ہیں، پھر ہم خود اپنی کوشش سے، اپنی چوائس سے بناتے ہیں، دوست، احباب، حلقہ احباب، پھر ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اور بہت سا وسیع ایک دائرہ ہوتا ہے جو کہ سوشل سرکل کہلاتا ہے۔ اس سب میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز، اس کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو کئی دفعہ لوگ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے، اپنے ماحول سے، اپنے ہی لوگوں سے اتنے زیادہ تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کو زندگی میں خوش رنگی نظر نہیں آتی، ان کو بے چینی، اضطراب اور شدید ترین نفسیاتی مسائل ان کے اپنے ہی پیاروں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی پرانی مثل مشہور ہے کہ اپنا مارتا ہے تو اپنا مارتا ہے تو چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ میرا سوال ہمیشہ یہی رہا لوگوں سے منطقی طور پہ کہ اپنا مارتا ہی کیوں ہے، اور مار کے پھر اگر یہ احسان کرتا ہے کہ چھاؤں میں پھینکتا ہے تو کیا یہ کوئی خوبی ہے؟ اس کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنوں کی مار جو ہے وہ شاید دوسروں سے، غیروں کی مار سے زہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اپنا آپ کے سارے کمزور، تاریخ اور مضبوط پہلو بھی جانتا ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، آپ کی ترقی، کامیابی، آپ کی ساری جد و جہد اور آپ کی شخصیت سے واقف ہوتا ہے، تو اس کی ضرب لگی ہوئی بہت بری ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے الفاظ نہیں روکتے، ہم بقول اشفاق احمد مرحوم کے الفاظ روک لو بندہ بچا لو، ہم بندہ نہیں بچانے کی کوشش کرتے، ہم اپنے الفاظ نہیں روکتے، ہم الفاظ جو کہ گھاؤ تیر سے بھی بڑھ کے دیتے ہیں، جو کہ انسان کی زخم روح کو تک کو چھلنی کر دیتے ہیں، ہم وہ بولنے میں، ہم کہنے میں، دوسرے کو طعنہ زنی کرنے میں، اس کی کمزوریوں، کوتاہیوں پہ، اس کی کسی بھی کوئی بھی ناکامی پہ، کسی بھی معاملات پہ ہم اپنا اظہار کرنے میں کہیں بالکل گریزاں نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا پیدائشی حق ہے کہ ہم اپنے اپنے والدین، بچوں پہ، بچے کیا کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں پہ، اور رشتہ دار، دوست احباب، سب ایک دوسرے پہ بہت کھلے عام کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی دوسرے کے امتحانات میں نمبر جاننے کا شوق رکھتا ہے، کس نے ڈگری کون سی لی، کتنے مارکس لیے، کون جاب کر رہا ہے، کس کو نہیں ملا، کون بے روزگار ہے، کس کا کاروبار کامیاب چل رہا ہے، کون نہیں کامیاب، کس کے پاس گھر اپنا ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کس گاڑی کون سے ماڈل کی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبی فہرست ہے مقابلہ بازی کی بھی، اور کیا کہتے ہیں دوسروں کے ساتھ تقابل کرنے کی بھی، اور دوسروں کو احساس دلانے کی کہ تمہارے پاس بہت سی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ڈپریشن، انزائٹی، سٹریسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پرانے وقتوں میں شاید لوگ زیادہ غمگسار تھے، ایک دوسرے کا درد زیادہ محسوس کرتے تھے، تنہائی اتنی نہیں تھی، انسان تنہا ہوتا تھا تو اس کا کوئی نہ کوئی اس کو غم بانٹنے والا، کوئی نہ کوئی کندھا اس کو میسر ہوتا تھا۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مغرب کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ مغرب میں خاندانی نظام کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے لوگ تنہا ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے نفسیاتی اور ذہنی الجھنیں بڑھ رہی ہیں، خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، ذہنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ہم اپنے ہی بچوں کی نفسیات جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں آپ والدین کا خاص روب ہوتا تھا اور اس بچوں کا اور بڑوں کا ایک بہت بڑا ایک جنریشن گیپ ہوتا تھا۔ آج کا دور دوستی کا دور ہے، آپ کو اپنے بچوں کو سمجھنا چاہیے، بچوں کو والدین سے بات کرنی چاہیے، بہن بھائیوں کو آپس میں زیادہ شراکت داری کرنی چاہیے، زیادہ باتیں شیئر کرنی چاہیے، تاکہ ان کو باہر جا کے لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے جو کہ نہ جانے کیسے ہوں اور کیا سکھائیں، کیا پڑھائیں، کس صحبت میں لے جائیں، ان کی بجائے گھر میں اگر سننے کہنے کے لیے موجود ہو تو شاید یہ اتنی زیادہ بے چینی اور اضطراب نہ ہو۔ لوگ ویلنٹائنز ڈے پہ کیا کہتے ہیں، ویلنٹائن نام نہاد ویلنٹائن ڈھونڈتے نہ پھریں۔ یہ سوشل میڈیا ایپس کے اوپر چیٹنگ کا، رومانسز کا اور ڈیٹس کا، اور یہ اتنی عجیب و غریب اس کے بعد رزلٹ اس کے اور تکلیف دہ، اور ان دونوں واقعات میں اتنا اضافہ نہ ہو۔ اگر لوگوں کو گھر میں سکون مل رہا ہو، عافیت مل رہی ہو، ان کی تنہائی بانٹی جا رہی ہو، ان کو کوئی
ان کی کسی ناکامی، کسی اضطراب، بے چینی پہ ان کو تھپکی دی جا رہی ہو، کہ تسلی دی جا رہی ہو کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اگلی دفعہ کر لو گے، بہترین کر لو گے، کوئی بات نہیں، ناکامیاں بھی انسان کے ساتھ ہی ہیں، اور ہر وقت کا تقابل نہ والدین کو بچوں کے درمیان کرنا چاہیے۔ نہ سب کی قابلیت سب میں ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی قابلیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ شاید کوئی بہت اچھا آرٹسٹ ہو اور دوسرا کو بہت اچھا ٹیکنیکل چیزوں میں ہو، اور تیسرے کا حساب کتاب بہت اچھا ہو، اور چوتھا بچہ جو ہے اس کو وہ بہت زیادہ خطابت میں اور لکھنے لکھانے میں بہت بہترین ہو۔ تو ہر ایک کی صلاحیتوں کو جج کرنے کا معیار ایک مت بنائیں۔ ایک بچہ اگر زیادہ کامیاب ہے، اس کے پاس زیادہ اس کی کمائی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک آج کل معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ والدین عہدوں اور جو ہماری بچوں کی کمائیاں ہیں، ان کے جو رہن سہن ہے، اس کے اوپر ان کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں، جو ان کا مقام ہے، جو ان کی جابز ہیں، ان کے اوپر، اور ان کے اوپر بچوں کے ساتھ ان کا استحقاق مارنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ باہر کے لوگوں کی بات تو بعد میں آتی ہے، زمانہ جھک کے انہی کو سلام کرتا ہے جو معاشرتی طور پہ مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں، اور کانفیڈنس ہوتا ہے۔ کانفیڈنس جو ہے نا، اعتماد سب سے پہلے گھر میں سے ملتا ہے، گھر والوں کو دینا ہوتا ہے۔ وہ اعتماد آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ باہم تھامیں، اعتماد دیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور ان کو اگر ان کی کمیوں کوتاہیاں اور کجیاں ہو گئی ہیں، ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی ناکامیاں ہو گئی ہیں، ان کو پردہ پوشی بھی کریں، ان کو بار بار جتلائیں مت، اور ان کو امید اور استقامت کے ساتھ، صبر و قناعت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور کوشش کرنے کی ہر وقت تلقین کریں، اور پیار محبت سے کریں۔ یہ پیار محبت کا فقدان جو ہے، یہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں لے کے بیٹھ گیا ہے۔ اسی لیے بہت سے بچے آج روشنی نہیں دیکھ پاتے، ان کو لگتا ہے گھر سے فرار ہو کے شاید وہ زیادہ بہتر ہوں گے، وہ باہر نکلنے کے چکروں میں ہیں، باہر کے ملکوں میں، کہ ہم تنہا زندگی گزاریں گے اور آزاد رہیں گے، یا وہ ان کو گھر سے باہر دوستوں کی محفل جو کہ ہر طرح کی ہو سکتی ہے، اس میں زیادہ سکون عافیت ملتی ہے، کیونکہ وہ ان کو روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، بے جا روک ٹوک مت کریں، دوستی قائم کریں، اور محبت توجہ کے ساتھ بچوں کے مسائل سنیں، سمجھیں، اور اگر واقعی ضرورت ہے ان کو کسی پیشہ ورانہ ماہر کے پاس لے کے جانے کی، کسی نفسیاتی معالج کے پاس، تو اس کو پلیز دیر مت کریں، اور ان کا کانفیڈنس بلڈ کریں، ان کی کوشش اور جد و جہد میں ان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت ترقی یافتہ بھی اور پرسکون، اور ہم ایک مہذب قوم بننے میں بہت جلد ہم ترقی کی بہت منزلیں طے کر لیں گے۔ اس نوٹ پہ آج اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔